ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست نے مجھ سے مشورہ مانگا کہ ایک شخص ہے، اس کی ٹریول ایجنسی ہے اور اس کے پاس آلریڈی 3 لوگ جو ہیں انویسٹ کر چکے ہیں، اور میں بھی اس کے پاس انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تم مجھے کیا ایڈوائس کرتے ہو؟ تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کبھی اس کے پاس انویسٹ مت کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں ٹرسٹ وردی پرسن ہے اور بہت اچھا بندہ ہے، اور وہ ہر دفعہ جو ہے اپنا پروفٹ مارجن جو میرے 3 دوست ہیں ان کو دے رہا ہے، تو مجھے بھی وہ دیتا رہے گا، میں بھی تھوڑے پیسے انویسٹ کر دیتا ہوں تو میری ایک منتھلی انکم بن جائے گی، تو آتی رہے گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کبھی بھی اس طرح سے انویسٹ مت کرو، کیونکہ اس کے بہت سارے جو ہے نقصانات آپ کو بعد میں دیکھنے پڑیں گے جو آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں، تو میں نے اس کو 2-3 چیزیں بتائیں جو آپ لوگ بھی کائنڈلی اس کو بھی سن لیں کہ کبھی بھی اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، دیکھیں بزنس جو ہے 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلا، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں خود بیٹھیں اور اس کو خود رن کریں بزنس کو۔ دوسرا، اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایز اے انویسٹر بزنس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی کبھی اس بزنس میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے، تو آپ ایک ایسے بزنس میں انویسٹ کریں جو کہ آلریڈی کافی عرصے سے رن کر رہا ہے اور اسٹاک میں لسٹڈ ہے، لائک فار ایگزامپل بڑی کمپنیاں جیسے پیپسی ہے، یونیلیور ہے، پی این جی ہے، دیز ٹائپ آف کمپنیز، ان میں آپ انویسٹ کریں، کیونکہ یہ کہیں نہیں جانے والی، یہ بہت سالوں سے آپ کے یہیں پر ہی ہیں اور یہ ڈویڈنڈز وغیرہ آپ کو دیتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی نیو بزنس میں، ایسے بزنس میں جو ابھی نیو اسٹارٹ ہوا ہے یا کچھ ہی سال ہوئے ہیں اس میں پیسے مت لگائیں آپ۔ ہاں، اگر آپ نے پیسے لگانے ہو تو آپ خود اس میں بیٹھیں۔ اگر آپ خود بیٹھ نہیں رہے اور آپ پیسہ لگا رہے ہیں کسی ایک ایسے شخص پہ کہ میں پیسے دے رہا ہوں، تم بزنس چلا رہو اور یہ بزنس میرا بھی ہو جائے گا، تو وہ بزنس آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہی تھا اور نہ ہی ہوگا۔ تو میں نے اس کو 2-3 صورتیں بتائیں کہ دیکھو، اس صورت میں کہ آپ چوتھے انویسٹر ہو اس ٹرسٹ وردی پرسن کے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد 4 اور انویسٹر اس کے پاس پیسے انویسٹ کریں۔ اس نے کہا بالکل پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو، جب 4 کے بعد 8 ہو جائیں گے تو 8 کے بعد 16 بھی ہو سکتے ہیں، تو جب اس بندے کے پاس کافی سارے پیسے آ جائیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ سب کے پیسے لے گا اور اپنی دوسری کنٹری میں یا اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کرے گا یا پراپرٹی لینا چاہے گا اور اپنا سارا کیش وہاں پہ لگا دے گا۔ اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان کے پاس کیش آ جاتا ہے نا، پھر اس کا دماغ جو ہے نا بہت تیز چلنے لگ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں یہاں لگا دوں، وہاں لگا دوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ایز اے انویسٹر آپ اس کے بزنس میں، ٹریول ایجنسی کے بزنس میں انویسٹ کر رہے ہو، تو جو آپ سے وہ کیش لے گا، وہ ہو سکتا ہے اس پیسے کو کہیں اور پراپرٹی لے لے یا کوئی اپنا بزنس کھول دے اس اماؤنٹ سے۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اس صورت میں کیا ہوگا، جو وہ کرنٹ بزنس جو اس کا ٹریول ایجنسی کا ہوگا، اس کا کیش فلو ڈسٹرب ہوگا اور اس کے پاس کیش فلو ختم ہو جائے گا کچھ ٹائم بعد۔ کچھ ٹائم تک جو ہے اس کو مشکلات آئیں گی، کبھی ظاہر سی بات ہے آپ کو کچھ بھی بزنس چلانے کے لیے کیش فلو چاہیے ہوتا ہے، آپ کو الیکٹریسٹی کا بل پے کرنا ہوتا ہے، آفس ایکسپنسز ہوتے ہیں، سیلری ایکسپنسز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کیش فلو آپ کا ڈسٹرب ہو جائے، کیش فلو فنش ہو جائے، تو آپ بزنس کو رن ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ یوزولی ایسا ہوتا ہے، ابھی آپ انویسٹرز کے ساتھ پیسے لگاتے ہیں تو وہ اپنا اس پیسے کو اس بزنس میں سرو کرنے کے بجائے یا انویسٹ کرنے کے بجائے کسی اور اپنی پراپرٹی یا ان بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس بزنس میں کیش فلو نہیں بڑھتا اور اس بزنس کا بھی کیش فلو پھر دوسرے بزنس میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اس کا کرنٹ بزنس ہوتا ہے جس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، وہ بزنس فلاپ ہو جاتا ہے اور اس صورت میں آپ کو بھی لاس کا ہوتا ہے اور آپ کی ساری انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے۔ تو کائنڈلی کبھی بھی اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کرنے کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ خود بزنس کو خود رن کریں، دوسری صورت میں آپ ان کمپنیز میں لگوائیں جو کافی سال سے چل رہی ہیں اور اسٹاک میں لسٹڈ ہیں۔